میں ایک مثال دیتا ہوں اس کی. ہمارا مدرسے کا ٹائم ہمارا شروع ہوتا ہے صبح میں مثال کے طور پر 7:15 بجے سے لے کر 10:15 بجے تک کا. اب یہ ہماری کوتاہی ہے. اب اس کوتاہی کے اندر ہم کو یہ نہیں کہتے کہ بھئی ہم لوگ اس میں بے گناہ ہے، تم کہنے والے کون ہو. ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے. اب ہمارا جو 7:15 سے لے کر 10:15 کا جو ٹائم ہے وہ گویا کہ ٹائم ہم نے تنخواہ کے بدلے میں مدرسے کو بیچ دیا ہے. اگر اس 2 گھنٹے کے اندر اگر میں اپنا کوئی ذاتی کام کروں گا تو شاید فتوی کے اعتبار سے دیکھ لیا جائے گا کہ چلو بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، دین کا کام ہے، وہ ہے فلا فلا. لیکن عند اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، باقی رب پکڑنے کے اوپر آئے تو اس کے اوپر بھی پکڑ لے گا کہ جب تم نے تنخواہ لی ہے، جب تم نے 2 گھنٹے کا ٹائم مدرسے کو دے دیا ہے اپنا، تو پھر تم نے اس میں خیانت کیوں کی. یہ تو صرف میں نے مثال اپنی دی. باقی جتنے بھی لوگ گورنمنٹ سرونٹ ہیں، جتنے بھی لوگ جاب کرتے ہیں، آپ کسی کے دکان کے اوپر کام کرتے ہو، کسی کی کمپنی میں کام کرتے ہو، کسی کی یہاں ملازمت کرتے ہو، گورنمنٹ جاب کرتے ہو، آپ کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، تو گویا کہ آپ نے اپنے 8 گھنٹے کو بیچ دیا ہے پیسوں کے بدلے میں. اگر اس 8 گھنٹے کے اندر اگر آپ خیانت کرتے، 15 منٹ بھی اگر آپ کھا جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کے دربار کے ہم مجرم بنیں گے. لیکن ہم نے سمجھنا ہی نہیں ہے اس کو. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، امام کلیوبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حکایت کلیوبی، اس کی شرح کے اندر یہ بات موجود ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے تک میں عبادت کرتا رہا، لیکن عبادت میں جو لذت ملنی چاہیے وہ لذت مجھے نہیں مل رہی تھی. تو ایک مرتبہ میں اپنی ماں کے پاس گیا، کیونکہ اب تو ہم کو جب سمجھتی تو ہمارا رزق تو حلال تھا، وہ تو پاک تھا، میری ماں کا بھی پاک تھا. لیکن میں میری ماں کے پاس گیا اور ماں سے جا کر کہا کہ اماں، جب میں آپ کے پیٹ میں تھا تو اس وقت آپ سے کوئی گناہ ہوا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ سے کوئی خیانت ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے اتنے سال کی عبادت اور ریاضت کے اندر بھی مجھے وہ لذت اور حلاوت محسوس ہونی چاہیے، وہ محسوس نہیں ہو رہی. ماں بھی بڑی نیک تھی، ماں نے بہت غور کیا. پھر ان کو ایک چیز یاد آئی کہ ہاں، ایک مرتبہ میں اپنے گھر کے چھت کے اوپر چڑھی تھی اور وہاں پر پڑوس کے کسی انسان کا پنیر دان تھا، جس میں جو برتن تھا اور اس میں پنیر وغیرہ اوپر سورج کے اندر یعنی سکنے کے لیے رکھا ہوا ہوگا انہیں، تو میں نے مالک کی اجازت کے بغیر وہ کھا لیا تھا. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ یہی چیز ہے کہ جب میں آپ کے پیٹ میں تھا اور ایک مالک کی اجازت کے بغیر ایک حرام لقمہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا، جس کی نحوست یہ ہوئی کہ مجھے پیدا ہونے کے بعد، نیک بننے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد بھی مجھے وہ لذت اور حلاوت جو ملنی چاہیے مجھے مل نہیں رہی. تو فرماتے کہ تم ایک کام کرو، مالک کے پاس جا کر ماں تم معافی مانگ لو. مالک کے پاس گئے، مالک سے معافی مانگی تو مالک نے کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، جیسے عام طور پر نہیں ہوتا ہے کہ کھا لیا تو کیا فرق پڑتا ہے. تو مالک نے کہا کہ اب نہیں بھی آتے تب بھی ہم معاف کر لیتے. لیکن جب مالک نے اپنی زبان سے کہا کہ جاؤ میں نے معاف کر لیا ہے، حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد مجھے عبادت میں جو لذت ملنی چاہیے تو ملنا شروع ہو گئی. اب میرے دوستو ہم سوچے وہ بایزید بستامی کئی 100 صدیوں کے پہلے کے، ماں نے ایک حرام کا لقمہ ماں کے پیٹ میں چلا گیا تو بیٹے کو پیدا ہونے کے بعد، نیک بننے کے بعد بھی حلاوت اور لذت نہیں مل رہی ہے. اگر میں اور آپ اپنی بچیوں کو جب حرام کی غذائیں کھلائیں گے، شکوک اور شبہات والی روزی کھلائیں گے اور بعد میں جا کر یہ تمنا کرے کہ جب میری اولاد پیدا ہو میری اطاعت گزار فرما بردار بنے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں. اس لیے حلال رزق میرے دوستو کمانے کا ہے. آپ نے ایک نام سنا ہوگا، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے ہندوستان کے جو مغل کے جو بادشاہ ہیں، ان بادشاہوں میں بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے میرے دوستو، وہ بڑے نیک تھے. بھلے ہی آج کا جو میڈیا ہے ان کو ایک غلط طریقے سے پیش کرتا ہے، لیکن ہم نے جو ہماری کتابوں کے اندر پڑھا ہے وہ ہم بیان کریں گے. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ کا نام ہے حضرت ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ. یہ جو مدرسے میں جو علماء کرام پڑھتے ہیں، طلبہ جو پڑھتے ہیں نا، تو وہاں پر ان پہ کتاب پڑھائی جاتی ہے نور الانوار. اس کتاب کے یہ مصنف ہیں اور بہت بڑی شخصیت تھے اپنے زمانے کی، بہت بڑے عالم تھے. تو یہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ استاذ تھے اور یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ شاگرد تھے. تو ایک لمبا عرصہ ہو گیا تھا استاذ کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی.
تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خادم کو بھیجا کہ ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ اور یوں کہنا کہ ہم آپ کا انتظار کرتے، آپ ہمارے شاہی دربار میں تشریف لائیں، ہم آپ کا اکرام کریں گے اور آپ کی خدمت کریں گے۔ تو ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ کے دل نے تمنا کی کہ چلو میرا شاگردہ مجھے بلا رہا ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ تو وہ دہلی کے اندر آئے اور دہلی کی جامع مسجد جو ہے وہاں پر ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ دونوں نے نماز اکٹھا پڑھی اور اتفاق سے رمضان کا مہینہ تھا، کیونکہ رمضان کے مہینے میں عام طور پر اس زمانے میں بھی جو مدارس تھے تو وہاں پر چھٹیاں ہوتی ہیں۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قلعے میں لے گئے، بہت خاطر مدارات کی، اکرام کیا وغیرہ وغیرہ۔ رمضان کا مکمل مہینہ استاد اور شاگردہ نے، شاگردہ جو کہ وقت کا بہت بڑا بادشاہ ہے جس سے دنیا کے لوگ کانپتے تھے، لرزتے تھے، وہ اکٹھے گزارا رمضان کا مہینہ۔ عید کی نماز ہوئی، عید کی نماز کے بعد حضرت ملا احمد جیون رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اب میں اجازت دیتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ استاذ آئے ہوتے، آپ کے بھی استاذ ہوتے ہوں گے تو آپ ان کو بھی کچھ نہ کچھ ہدیہ دیتے ہوں گے۔ تو انہوں نے بھی اسی طریقے سے اپنے جیب کے اندر ایک چونی نکالی اور اپنے استاذ کو پیش کی۔ چونی 25 پیسے، جو آج کل تو کسی کے پاس شاید ہوں گے بھی نہیں، وہ اپنے استاذ کو دے دی۔ اس زمانے میں بہت بڑی قیمت ہوتی تھی اس کی بھی۔ ملا احمد جیون چلے گئے اور اگلے 15 سال تک استاد اور شاگردہ کی ملاقات نہیں کی، چونکہ جنگ چل رہی تھی تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اس میں مشغول ہو گئے۔ 14 سال کے بعد جب واپس آئے تو ان کے کسی وزیر نے بتایا کہ آپ کے جو استاد تھے ملا جیون اب تو بہت بڑے مالدار بن گئے، کھیتی باڑی بھی اچھی ہو گئی ہے اور دھندا بھی ان کا اچھا چل رہا ہے، تو کیوں نہ ہم ان سے لگن وصول کیا جائے۔ لگن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جو ٹیکس وغیرہ ہوتا ہے وہ ان سے بھی وصول کیا جائے۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا وہ حیران ہو گئے کہ یار میرے استاذ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تو اب یہ ان کے پاس آیا تو آیا کہاں سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ خط لکھا اپنے استاذ کو کہ میں آپ سے دوبارہ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو دوبارہ حضرت ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردہ کے پاس آئے، لیکن لباس بالکل سادہ تھا، مالدار بن چکے تھے لیکن اپنا لباس نہیں بدلا، اپنا کردار نہیں بدلا، اپنی چال ڈلن نہیں بدلی، ویسے ہی تھے۔ تو اب استاذ کو پوچھے بھی تو پوچھے کیسے کہ آپ کے پاس زمین کہاں سے آئی وغیرہ وغیرہ، لیکن خود استاذ نے سامنے سے کہہ دیا کہ آپ نے جو مجھے چونی دی تھی نا تو اس چونی کے اندر برکت بہت تھی، بہت بابرکت تھی۔ تو فرمایا کہ اچھا کیا؟ فرمایا کہ میں نے اس سے کپاس کی کھیتی کی، اللہ رب العزت نے مجھے بہت اس میں سے نفع دیا، میں نے ہزاروں لاکھوں اس میں سے کما لی۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو میں اس چونی کی کہانی آپ کو سناؤں، اس کا واقعہ سناؤں؟ فرمایا کہ سناؤ۔ فرمایا کہ میں نہیں سناتا ہوں، ایک بندے کو بلاتا ہوں۔ اپنے ایک وزیر کو بلایا اور وزیر کو بلا کر کہا کہ تم چاندنی چوک میں جاؤ اور وہاں پر اتم چاند کر کے ایک سیٹ ہے جو ہمارا کام سنبھالتا ہے، اس کو تم بلا کر لاؤ، اور اس کو کہا کہ 15 سال پہلے کا جو رجسٹر ہے وہ لے کر آنا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو وہ لے کر آیا تو وہ گھبراتا ہوا آ رہا تھا کہ یار پتہ نہیں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ نے مجھے بلایا ہے تو کہیں میرے سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہے، اور وہ بنیا تھا، وہ تھا بنیا۔ تو وہ آیا ڈر رہا تھا، تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت، میرے پاس بیٹھو اور فلاں سال کے فلاں مہینے کا مجھے حساب بتاؤ کہ جو پیسے میں نے آپ کو دیے تھے خرچ کرنے کے لیے تو آپ نے وہ پیسے کہاں کہاں پر خرچ کیے، یا جو بھی آپ لکھ رہے تھے آپ کے حساب کتاب میں تھا، آپ کا ذاتی ہو تو وہ بھی مجھے آپ بتا دو کہ آپ نے اپنا ذاتی پیسہ کہاں پر خرچ کیا ہے۔ تو اس نے ایک رجسٹر کھولا اور سارا سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ آخر میں ایک چونی کی بات آئی، وہ بنیا یہ کہتا ہے کہ میں نے چونی وہ دی ہے کسی کو، لیکن کس کو دی ہے یہ میں نے نہیں لکھا ہے کیونکہ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بات پوری ہو گئی۔ فرمایا کہ ایک کام کرو تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ بندہ چلا گیا۔ اب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت پتہ ہے کہ اس کا نام کیوں نہیں ہے چونی لینے والے کا؟ فرمایا کہ مجھے تو نہیں پتہ ہے۔ فرمایا کہ اصل میں ایک مرتبہ میں بیس بدل کر گیا وہاں پر اس کے گھر پر، تو جو بندہ تھا نہیں، اس بندے نے یہ کہا کہ اس چونی کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے گھر کے اندر رات میں بارش ہو گئی ہمارے دہلی کے اندر، اور میں نے نیا نیا گھر بنایا تھا تو اوپر سے ٹپکنا شروع ہو گیا، تو میں پریشان ہو گیا، رجسٹر میرا قیمتی سامان سب کچھ اس میں تھا، تو میں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی مزدور مجھے ملے تو میں اس سے یہ کام کروا دوں۔ تو میں باہر آیا تو ایک بندہ لالٹین لے کر کھڑا تھا،
تو اس نے کہا کہ آپ کچھ مزدوری کروانا چاہیں گے؟ میں نے کہا کہ ہاں میرے کام کر لو. تو میں نے 3-4 گھنٹے اس نے کام کیا. جب فجر کی اذان شروع ہو گئی نا تو وہ لالٹین لے کر جو بندہ کھڑا تھا اس نے کہا کہ اب جلدی کرو مجھے یہاں سے نکلنا ہے. اس نے کہا کہ میرے پاس دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, چمنی جیب میں تھی تو میں نے اس کو دے دی, صبح میرے دکان کے پاس آ کر لے لینا یا تھوڑی دیر انتظار کرو. اس نے کہا کہ انتظار کی بات مت کرنا, دینا ہو تو چمنی دے دو ورنہ نکل جاؤ. وہ بندہ یوں کہہ کر نکل گیا. میری بیوی نے بھی بہت سمجھا لیکن اس نے بات نہیں مانی. وہ کہہ کر یہ بندہ چلا گیا. اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جو وہ مزدور تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ میں ہی تھا. چونکہ میں بادشاہ تھا اور بادشاہ ہونے کی وجہ سے میں نے بیت المال سے 1 روپیہ 1 پیسہ میں نے لیا نہیں ہے. میں ہفتے میں 2 مرتبہ 2 دن مزدوری کرتا تھا اور 2 دن ٹوپیاں بناتا تھا, اور مزدوری کا جو پیسہ جو اس نے مجھے چمنی دی تھی وہ میرے پاس آئی تھی, میں نے مزدوری کے طور پر کمائی تھی, حلال تھی, اور وہ میں نے آپ کی دی اور کوئی اسی کی برکتیں تھیں. حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مجھے امید تھی کہ یہ کام آپ ہی کر سکتے ہو, یہ میرا شاگرد ہی کر سکتا ہے, کوئی اور اس کام کو نہیں کر سکتا. تو یہ ہمارے اکابر تھے جو اس طریقے سے حلال رزق کا اہتمام کرتے تھے. اس لیے میرے دوستوں ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے. اب یہاں پر میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہے یہ تقریباً سب کے سب تاجر ہیں, کوئی تجارت کر رہا ہے, کسی کی دکانیں وغیرہ وغیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے 7 اصول بیان کیے ہیں. میرے دوستو اگر ہم نے ان اصولوں کے اوپر عمل کر لیا نا تو آپ سمجھ لو کہ اللہ رب العزت ہمیں گھر میں سکون دے گا. اور بہت پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. شعب الایمان للبیہقی میں روایت موجود ہے, راوی حدیث غالباً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میں قریب خلاصہ بتا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین پیشہ جو ہے وہ تاجروں کا پیشہ ہے. ہاں اگر وہ تاجر یہ 7 کام کر لے تو ان کا پیشہ بہت بابرکت بن جائے گا. پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ تجارت کے اندر وہ جب بات کرے, جب بولے تو سچ بولے, جھوٹ نہ بولے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ سچا تاجر جو ہوگا, سچا بیپاری جو ہوگا, وہ قیامت کے میدان میں انبیاء کرام علیہ السلام اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. اسلام مال کمانے سے منع نہیں کرتا ہے, غلط طریقے سے کمانے سے منع کرتا ہے, حرام طریقے سے کمانے سے منع کرتا ہے. مالدار تو حضرت عبدالرحمن بن عوف بھی تھے, مالدار تو حضرت عثمان بن عفان بھی تھے, مالدار تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے, لیکن ان کی کمائی حلال تھی, کروڑوں روپیوں کے مالک تھے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, جب بات کرے تو سچ بولے, جھوٹ نہ بولے. اور جھوٹ ہے میرے دوستو, ہم کبھی نہیں کہتے جھوٹ. جب کسی کی دشمنی میں ہم پاگل ہو جاتے ہیں نا تو کسی بھی قسم کا الزام لگا دیتے کہ کچھ بھی ہم بات کہہ دیتے. یہ کم کبھی نہیں کرنے کا. آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا, حضرت سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عشرہ مبشرہ میں سے وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے نام لے کر جنت کی خوشخبری دی تھی. اور دوسری بات, حضرت سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں. مروان ابن حکم کی خلافت کا زمانہ تھا. ایک عورت تھی جس کا نام تھا عروہ بنت اویس. اس نے مقدمہ دائر کیا عشرہ مبشرہ میں سے جلیل القدر صحابی حضرت سعید ابن زید کے اوپر کہ انہوں نے میری زمین کو ہڑپ کر لیا. مروان کیسا بھی تھا لیکن صحابہ کے مقابلے میں تو یہ کام وہ نہیں کر سکتا تھا نا. تو اس نے کسی کو بھیجا کہ بھائی ذرا آپ آ جاؤ اور اس بات کی صفائی دے دو, آپ کے اوپر الزام لگائیں. حضرت سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل آئے ہیں, صحابی رسول ہیں, جلیل القدر صحابی ہیں. اور مروان ابن حکم نے ان کا اکرام کیا, فرمایا کہ حضرت آپ پر اس طریقے سے عروہ بنت اویس نام ایک عورت نے الزام لگایا ہے کہ آپ نے اس کی زمین کو ہڑپ کیا ہے, لیکن آپ ذرا اس کی صفائی دے دیں, اس کی کلیریفیکیشن آپ دے دیں. تو کہا کہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ سنی ہے کہ جو شخص کسی کی ایک بالشت زمین کو ہڑپ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق اس کو میدان محشر میں پہنائے گا. تو یہ کام میں خود اللہ کے نبی کی حدیث کو میں جانتا ہوں, میں نے سنی ہے, اور اس کے خلاف میں عمل کروں گا, کیسے ہو سکتا ہے. مروان ابن حکم نے کہا کہ کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, فیصلہ ہو گیا کہ آپ نے اس کی زمین کو ہڑپ نہیں کیا ہے. لیکن تھے تو صحابی, بات تو دل کے اوپر لگی تھی نا.
تو دل سے بد دعا نکل گئی زبان سے. جب باہر آئے نا تو حضرت نے کہا کہ اے اللہ اگر وہ عورت جھوٹی ہے تو اس کو اندھا بھی کر دینا اور اس کو تو قتل بھی کر دینا, اس کو اسی کی زمین میں مار. اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا. ایک وقت گزرا, وقت گزرنے کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی اور ایک اپنی ہی زمین میں ایک گڑھے میں وہ گر گئی اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا, وہ مر گئی. تو انسان کو جھوٹ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے. اب میں اور آپ میرے دوستوں سوچے, اپنا ہاتھ اونچا رکھنے کے لیے, اپنی بات کو اونچا رکھنے کے لیے, اپنا کردار اونچا رکھنے کے لیے ہم نے کتنے لوگوں کے اوپر جھوٹے الزام لگا دیے, جھوٹے کیسز کر دیے ہیں. جو گناہ انسان نے کیا نہیں ہے, اس کے فرشتوں نے وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا نہیں ہے, ہم نے عدالتوں میں جا کر غلط مقدمے دائر کر دیے اور جیل میں ٹھسوا دیے. ان کا گھر قبرستان بن چکا ہے اور اس کی زندگی اجڑ گئی. نہیں ہوتا ہے ایسا, آپ دیکھ لو. سچے تاجر کی پہلی نشانی کیا ہے؟ پہلا کام اس کو کیا کرنا ہے کہ جب بات کرے تو سچ بولے. نمبر 2, جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرے. نمبر 3, جب وہ آپس کے لین دین کے اندر جب وہ وعدہ کرے نا تو وعدہ خلافی نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, غالباً صحیح مسلم میں روایت ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں نا کہ میدان محشر کے اندر میں ان کے خلاف جھگڑا کروں گا, اللہ رب العزت کے دربار میں شکایت کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلا وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا میں میرا نام استعمال کیا اور میرے نام کو پر عہد کیا اور پھر اس عہد سے وہ مکر گیا, وعدہ خلافی کر دی, تو میں اس کے خلاف جھگڑا کروں گا. نمبر 2, کسی انسان نے کسی آزاد انسان کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کو کھا لیا. غلام کو بیچا وہ الگ ہے, غلام بندیوں کا زمانہ تو ہے نہیں. کسی صحیح سالم انسان کو, آزاد انسان کو اس نے بیچ دیا اور اس کی قیمت کو کھا لیا, اس کے خلاف میں جھگڑا کروں گا. اور تیسرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے کسی مزدور سے کام کروایا, اس نے مزدوری اپنی مکمل کر لی لیکن ابھی تک اس کا پیسہ اس کو نہیں دیا, اس کے خلاف میں جھگڑا کروں گا. کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اس لیے اگر ہم کسی کو بندے کو مزدوری کے طور پر رکھتے ہیں, دکان پر رکھتے ہیں, مکان کے اوپر رکھتے ہیں, کوئی بھی رکھتے ہیں, اس کا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی قیمت, اس کی مزدوری اس کو واپس دے دے, اس کو لوٹا دے. یہ اس کا حق ہے, اس لیے ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 3, وعدہ خلافی نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وعدے کو پورا کیا, دیکھو اسلام جو ہے میرے دوستو, اسلام یہ اخلاق سے پہچانا جاتا ہے, باتوں سے پہچانا نہیں جاتا ہے. باتیں تو وہ لوگ تھوڑی پڑھتے ہیں. آج ہم لوگ پوری دنیا میں بدنام کی ہوئی اپنے کردار کی وجہ سے. میں بھی کچھ دن پہلے کی بات کرتا ہوں, ہم لوگ, میں اور میرا دوست ابھی چھٹیوں میں جب گھر پر گئے تھے تو ایک جگہ پر ہم لوگ گئے. جب واپس آ رہے تھے تو ایک ہندو کی دکان کے اوپر گئے, تو میں نیچے کھڑا تھا, میرا دوست اندر تھا, تو پانی کی ایک بوتل تھی. اب فون میرا بھی آ گیا, اس کو بھی فون میں وہ بندہ مشغول ہو گیا, اور جو دکاندار تھا وہ بھی اندر چلا گیا اور پانی کی بوتل کے پیسے دیے بغیر ہم لوگ نکل گئے. تو راستے میں تو بھول گیا تھا, میں سمجھا کہ میرا دوست دے رہا ہے. تو راستے میں میرے دوست نے مجھے پوچھا کہ آپ نے پیسے دیے تھے؟ میں نے کہا نہیں, میں نے تو پیسے نہیں دیے تھے. تو فرمایا کہ مجھے بھی برابر یاد ہے کہ میں نے بھی پیسے تو نہیں دیے. میں نے کہا اب کریں گے تو کریں گے کیا, لیکن دل میں نیت ہوتی ہے نا کہ بھائی وہ پیسے پہنچانے ہیں. اب 10 روپے کی بوتل تھی لیکن تھا وہ ہندو. اگر ہم لوگ 10 روپے اس کو نہ لوٹاتے تو وہ کیا کہتا, مسلمان ایسے ہوتے, ٹوپی والے ایسے ہوتے, مولوی لوگ ایسے ہوتے کہ جو ہمارے سامنے ہمارے دکان کی پانی کی بوتل لے کر چلے جاتے اور واپس نہیں کرتے. میں نے کہا اب کرے تو کرے کیا. تو جس رکشا کے اندر ہم لوگ آ رہے تھے نا, تو جب اترے ہم نے اس کو کرایہ دیا اور اس کو کہا کہ کام کروں گے. اس نے کہا کہ کیا, کہ فلاں دکان جو ہے نا وہاں پر آپ کو 10 روپے دینے. اچھا, اس بندے کی بھی امانت داری دے گئے. اس نے کہا کہ میں دے دوں گا 10 روپے. ہم نے اس کو پکڑا دیے. وہ بندہ, اس نے ہمارا موبائل نمبر لیا. جب اس نے 10 روپے وہاں پر پہنچا دیے نا, تو اس نے پھر فون کر کے ہم کو کہا کہ میں نے وہ 10 روپے پہنچا دیے. یہ ہوتی ہے میرے دوستوں امانت داری, اور یہ عملی زندگی ہے. بندہ جب تک اپنی عملی زندگی درست نہیں کرتا ہے میرے دوستوں, اس کی بات کے اوپر اثر نہیں پڑتا ہے. آج ہماری بات ہم بیان کرتے, چیختے رہتے, چلاتے رہتے, لیکن فرق کیوں نہیں پڑتا ہے؟ ہماری خود کی زندگی بھی عمل ہے. جب عمل کے ساتھ کوئی بندہ کام کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی کے اثرات ہوتے ہیں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سبیل الرشاد ایک سیرت کی بہت بڑی کتاب ہے, اس میں ایک واقعہ موجود ہے. حضرت صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ, امیہ ابن خلف کٹر کافر, یاد رکھنا, اور صفوان ابن امیہ پکے صحابی ہیں. حضرت صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھے نا, وہ
اور حضرت عمر ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چچا کے لڑکے، اور بعد میں یہ بھی ایمان لے آئے تھے. ان لوگوں کی پلاننگ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی، لیکن نہیں کر سکے. حضرت عمر ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ پہلے ایمان لے آئے تھے، اس لیے پلان ان کا چوپٹ ہو گیا. فتح مکہ کا موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا نام لے کر کہا تھا کہ جہاں پر بھی ملے ان کو قتل کر دینا، اس میں سے ایک نام یہ تھا حضرت صفوان بن امیہ کا. صفوان بن امیہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے واجب القتل کہہ دیا ہے، اس لیے مجھے چھپنا پڑے گا. تو وہ وہاں سے بھاگ کر جدہ چلے گئے. حضرت عمر بن وہب کو پتہ چلا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، صفوان جو ہے میرے چچا کا لڑکا ہے، اب اس کو معاف فرما دے. تو چونکہ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ، میں نے امان دے دی اور میں نے ان کو معاف کیا. عمر بن وہب نے مکہ سے جدہ کا سفر کیا، صفوان بن امیہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ چلو میں نے تمہارے بارے میں امان لے لی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو قتل نہیں کریں گے. اللہ کے نبی کی امانت داری دیکھیں، اللہ کے نبی کا ایفاء عہد دیکھیں، وعدے کو پورا کرنا کیسے کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے بتایا ہے. صفوان بن امیہ واپس آئے ہیں، اللہ کے نبی سے کہنے لگے ایمان قبول نہیں کیا. فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے مجھے امان دی ہے؟ فرمایا کہ ہاں میں نے تم کو امان دی. کہا پکا دی ہے؟ کہا پکا دی ہے. فرمایا اللہ کے نبی نے ان کو ایمان کی دعوت دی. فرمایا کہ مجھے مہلت دے دو، مجھے 2 مہینے دے دو، میں 2 مہینے کے بعد آپ کو جواب دوں گا کہ میں ایمان لاتا ہوں یا نہیں لاتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 مہینے نہیں، میں 4 مہینے تم کو دیتا ہوں، تم انتظار کرو، اور دل کرے ایمان لانا ہے تو میرے پاس آ جانا. صفوان بن امیہ گئے ہیں، مدت پوری نہیں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے. اللہ کے نبی سے کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان قبول کر لیا. تو ایفاء عہد، اگر ہم کسی غیر مسلم سے تجارت کے اندر بھی اگر لین دین کرتے ہیں میرے دوستوں، تو وعدہ اگر کرتے ہیں تو وعدے کو پورا کر لینے کا. اس لیے اسلام بلند ہوتا ہے. اسلام تو پہلے سے بلند ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کی شان اور بڑھتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب وعدہ کرے تو پورا کرے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ قرض جب کسی سے لے تو وہ ٹال مٹول نہ کرے، ٹال مٹول نہ کرے. وقت کے اوپر کہا ہے تو وقت کے اوپر لوٹا دینے کا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت مزید یہ دی کہ جب کوئی چیز اپنی، جب وہ تجارت کر رہا ہو تو کسی اور ویپاری کی چیز کو جان بوجھ کر اس کا نقصان بیان نہ کرے. بعض ویپاری نہیں ہوتے کہ وہ یہاں پر بیٹھے ہوں گے اپنی دکان میں اور ان کی جیسی کوئی دوسری دکانیں ہوتی ہیں تو ان کی بیجا یعنی برائیاں بیان کریں گے، وہاں پر ایسی چیز ملتی ہے، وہاں پر ایسی چیز ملتی ہے، وہاں پر ایسی چیز ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چیز کی بیجا تعریف بھی نہ کرتا ہو. ٹھیک ہے بھائی یہ چیزیں آپ کو لینا ہو تو لو، نہ لینا ہو تو مت لو، لیکن جان بوجھ کر تعریفوں کے پل باندھنا اور زبردستی کسی انسان کو مجبور کرنا کہ تم کو یہیں سے لینا ہے کسی اور سے نہیں لینا ہے، تو یہ کام نہیں کرنا ہے. تو اپنی چیز کے بجا تعریف بھی نہ کرتا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7واں اصول اور سب سے اہم اصول یہ بیان کیا کہ اگر تمہارے پاس سے کسی نے قرضہ لے جاؤ تو قرض کو وصول کرنے میں نرمی اختیار کرنا.